وہ جہاز، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اس کو چلانے والا اور اس کو اڑانے والا کیا پتا ڈیگو گارشیا کے کسی بحری بیڑے کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ہے. اس کی اپنی ٹیکنالوجی افغانستان کے اوپر اڑ کے اس کو بتا سکتی ہے نیچے بندہ ہے اور بندے ہیں، وہ موو کر رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ کتنے ہیں، ان کے پاس کیا ہے. نائٹ ویژن بھی آ گیا، اب تو تصویر مل جاتی ہے سیدھی سیدھی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ جیسا انسان. اور جب مالک ارض و سما جو وہ کہتا ہے میں علی کل شیء قدیر، کہ میری ساری دنیا میری مٹھی کے اندر ہے، میری قدرت میں، میرے قبضے میں اور میری دسترس میں اور میرے حوالے ہے اور میری مرضی کے اوپر ہے. جب وہ مالک ارض و سما اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر کرانا چاہے تو یہ سارا کیا ثابت کرتا ہے؟ معراج النبی کی حقیقت. یہ سارا کیا ثابت کرتا ہے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی. اور اب میں اسراء اور معراج میں تھوڑا سا آپ کے سامنے فرق واضح کر دوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پہ سفر تھا، براق ہے برق سے، برق ہے بجلی، بجلی ہے روشنی. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ سائنسدان کہتا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ کے تشریف لے کے جا رہے ہیں. مہینہ کیا، سیکنڈ کا 1000واں حصہ کافی ہے ایک. اور جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، جس کھونٹے یا جس جگہ سے پہلے نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی سواری کو باندھا. اور باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو مختلف جگہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں ذرا دکھائیے جی، بیت المقدس کے اندر لے کے چلیے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سارے اندر بھی چلیں گے. یہ اس کا یہ بڑی غیر معمولی پکچر ہے، یہ عام طور پہ اویلیبل نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا فرق جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، رائٹ سائڈ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد اقصی ہے. دائیں طرف اس سکرین کے مسجد اقصی ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور مسجد اقصی میں جا کے وہ براق کو باندھتے ہیں. اس کے بعد اندر تشریف لے کے گئے، انبیاء سے ملاقات، انبیاء کی نماز، اور نماز کے بعد آپ تشریف لے کے جاتے ہیں. یہ جو آپ کو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈوم آف راک. اس کا دوسرا ذرا ویژن دکھائیے گا مجھے. یہ اب آپ کو کلیئر نظر آئے گا. یہ اس کا ایریل ویو ہے. یہ بڑی نادر پکچرز ہیں. یہ جو ڈوم آف راک ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، کہ یعنی ایک چٹان سمجھ لیجئے آپ، بہت بڑا پتھر کا ایک ڈوم بنا ہوا اس کا، یہ آپ سمجھ لیجئے. پہلے وہ مسجد اقصی ہے، یہ اس کا اب ایریل ویو ہے جو میں ابھی آپ کو پہلے دکھا رہا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. وہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی جب نماز کی فراغت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کے آتے ہیں قبہ پہ. یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھونسلے جیسی دو نشستیں آئیں. وہ کیا ہے؟ لفٹ ہے نا. اور علیحدہ علیحدہ نشستیں تھیں. یعنی اگر آج سائنس اس کو ڈسپروو تب کرتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اسی طرح مجھے اڑا کے، وہ بھی اللہ کی قدرت تھی، لیکن نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا گھونسلے جیسی دو نشستیں آئیں. ایک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور ایک کے اندر فرشتہ بیٹھا اور وہ نشستیں، اور ان کے لیے ایک نام استعمال ہوا ہے رف رف. اب اگر آپ ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی، جو چاپر ہے اس کے پنکھوں کی آواز سنیں تو وہ آپ کو رف 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 کرتے ملیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ہیں جن میں سے انسانیت کے لیے منفعت نکلی، اور رابطہ اور واسطہ کون بنا، وسیلہ کون بنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری آزاد جانے آپ پر قربان. ایک دوسرا، ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یاد رکھنے والی ہے، اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. وقت کا اختتام ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا تھا اس پہ بہت اور تفصیلی میں بات کروں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج، یہ ایک ہی دن کے دونوں واقعات ہیں، ایک ہی رات کے دونوں واقعات ہیں. اور سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پہلا، اور دوسرا وَلَقَدْ رَآهُ
نزلن اخرى، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسری بار میں نے جبرائیل کو وہاں کیسے دیکھا۔ اب اس کو جو سم ٹوٹل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ، میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک فرض ہے اس دور میں، اس دور کے سارے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سائنس پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کے لیے فرض ہے، آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے وہ علوم استعمال کریں جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ چین میں اس وقت اسلام نہیں تھا، چین میں مسجد نہیں تھی، چین میں مبلغ نہیں تھا، چین میں مدرس نہیں تھا، چین میں مدرسہ نہیں تھا، چین میں اسکول نہیں تھا۔ کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا چاہ رہے تھے؟ ساری دنیا کا علم، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنا تھا جب سائنس نے معراج کے واقعے کو ثابت کرنا تھا۔ یہ میری ساری گفتگو تھی آپ کے ساتھ، اور میں اختتام اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو کھولا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رشتہ قرآن حکیم سے مضبوط کرے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے حاصل گفتگو کی طرف بڑھیں۔ میں ایک انتصاب لکھا سرجیت سنگھ لامبا نے، یہ جو کتاب لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن ناطق، اس میں انتصاب لکھا، وہ ذرا دکھا دیجئے اگر ہے تو۔ یہ کمال کے الفاظ ہیں۔ انتصاب یہ اس نے لکھا لامبا صاحب نے کہ فاران کی اس چوٹی کے نام جس پر نازل ہونے والی تجلی نے انسان کو اس کے اصلی مقام سے روشناس کیا اور کائنات کے ہر گوشے کو منور کر دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اسی پہ معراج النبی کی یہ خصوصی لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ اس پروگرام کو پیش کرنے والی ٹیم اور مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیے گا۔ تو رہی